ایمان بچانے کے لیے اس کی شدید ضرورت ہے کہ کوئی ایسا کلمہ، کوئی ایسی بات اپنے زبان پر نہ لاؤ اور کوئی ایسی بات اپنے دل میں نہ سوچو جس کی وجہ سے ایمان چلا جاتا ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس سے ایمان چلا جاتا ہے، اور کلمہ کفریہ اگر آپ جان بوجھ کر بولیں گے تو بھی کفر کا فتویٰ لگے گا، اور انجانے میں بولیں گے تو بھی کفر کا فتویٰ لگے گا۔ اس لیے اپنی زبانوں کو کفریات، لغویات سے بچائے رکھو۔ بہت سے کلمات ایسے ہیں جو کفر ہے، جیسے مثال کے طور پہ ہم اس کو ہر سال دہراتے ہیں، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ یہ ایسا سبق ہے کہ اس کو روزانہ دہرانا چاہیے۔ سال کی کیا بات ہے، فلموں کے اندر ایسے ڈائلاگ لا دیے گئے ہیں، شامل کر دیے گئے ہیں کہ جو ڈائلاگ بولنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ گانوں کے اندر ایسے کفری اشعار ہیں کہ جن کے بولنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بھجن کیرتن اگر اس کو خوش اور اس سے راضی رہ کر آپ سنیں گے تو بھی کفر لازم آئے گا۔ اسی طرح کچھ ایسے کلمات ہیں جو کہہ دیے جائیں تو آدمی کافر ہو جاتا ہے، چاہے وہ بار بار کلمہ پڑھتا رہے، کلمے کی پوری تسبیح پڑھے، لیکن اگر اس کی زبان سے یہ کلمات نکل گئے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ جیسے کچھ کلمات کا میں ذکر کرتا ہوں تاکہ آپ اپنی زبان سے ادا نہ کرو۔ مثال کے طور پر یہ کہا کہ ہم حدیث اور قرآن پر کتنا عمل کریں، کیا حدیث ہمیں کھانے دیتی ہے؟ جب تک کہ کاروبار میں جھوٹ نہیں بولو کام نہیں چلتا، یہ کفر ہے۔ اسی طرح کسی کی زبان سے یہ نکل گیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ قرآن مقدس اور حدیث کی تعلیم جو ہے وہ کیا کامیاب کرے گی لوگوں کو، یہ بھی کلمہ کفریہ۔ کہ کسی کی زبان سے معاذ اللہ یہ نکل گیا کہ اللہ پاک تو جو ہے وہ مصیبتوں کے لیے صرف ہمیں ہی چنتا ہے، وہ ہمیں مصیبت دیتا ہے، اس کو ہم ہی دکھتے ہیں مصیبت کے لیے، معاذ اللہ استغفر اللہ، یہ کفر ہے۔ پھر اسی طرح کسی نے یہ کہہ دیا کہ نبی تو ہماری طرح انسان ہے، یہ بھی کفر ہے۔ کسی نے کہہ دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں تھا، یہ کہنے سے بھی وہ کافر ہو جاتا ہے۔ کسی نے کہہ دیا کہ انبیاء اور اولیاء اللہ کے آگے تو چمار سے زیادہ ذلیل ہے، معاذ اللہ، ایسا لوگوں نے کتابوں میں لکھا ہے، یہ بھی کفر ہے۔ اس طرح کی باتیں کو اسی طرح کسی نے یہ کہہ دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی نبی آ جائے، نیا نبی پیدا ہو جائے تو کیا فرق پڑتا ہے، یہ بھی کفر ہے۔ تو یہ ساری باتیں بہت چھوٹی چھوٹی انسانوں کو معلوم ہوتی ہے، لیکن یہ کفر ہے، اس سے ضروریات دین کا انکار لازم آتا ہے۔ اور کسی نے کہہ دیا کہ قبر میں کیا سوال و جواب ہوں گے، کوئی سوال و جواب نہیں ہوں گے، قبر میں کچھ نہیں پوچھا جائے گا، عذاب قبر نہیں ہوگا۔ اس طرح سے یہ سب گمراہی کی باتیں۔ تو لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنی زبان کو بہت سنبھال کر استعمال کریں۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عقل مند انسان کی پہچان یہ ہے کہ وہ پہلے سوچتا ہے پھر بولتا ہے۔ عقل مند انسان کی پہچان یہ ہے کہ پہلے وہ سوچتا ہے پھر بولتا ہے، اور بے وقوف کی پہچان یہ ہے کہ وہ پہلے بولتا ہے پھر بعد میں سوچتا ہے۔ بعد میں سوچنے سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ جب تک آپ کی بات آپ کے منہ میں ہے، وہ آپ کی اپنی ہے، وہ آپ کی اپنی ہے، اور وہ آپ کے منہ سے نکل گئی تو اب وہ آپ کی اپنی نہیں رہی، وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنی زبان کو خوب قابو میں رکھیں اور کفریات سے بچیں، لغویات سے بچیں، تاکہ ان کا خاتمہ ایمان پر ہو اور وہ ایمان پر دنیا سے جائیں۔ اور جب وہ ایمان پر دنیا سے جائیں تو وہ کامیاب اور کامران ہو۔ اور اگر انہوں نے کلمہ پڑھا، نمازیں پڑھی اور وہ کفر پر مرے تو آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں ہے۔ جو عذاب ہمیشہ کافر رہنے والوں کے لیے تھا، وہی عذاب کفر پر مرنے والوں کے لیے بھی۔ اس لیے بہت سنبھل کر قدم رکھو، اور خاص طور پر دین کے معاملے میں تو زبان کھولنے سے پہلے پرہیز کرو۔